ہمارے اس مقابلے میں ٹوٹل 56 بچوں نے حصہ لیا تھا۔ ہم تمام مزاحمین سے گزارش کرتے ہیں جن کا نام آئے وہ اسٹیج پر ہے۔ نام حاصل کرنے والے عبدالحادی ابن مولانا عرفان اسم وہ آئے اور سابق نائب خادم جماعت المسلمین کے ہاتھوں اپنا انعام حاصل کرے۔ عبدالحادی اسم۔ اس کے بعد گروپ اے میں دوسرا مقام حاصل کرنے والے انس حلارے وہ آئے اور اپنا انعام حاصل کرے۔ اس کے بعد گروپ اے میں تیسرا مقام حاصل کرنے والے ہلال رکن الدین ابراہیم اللہ اکرمی وہ آئے اور اپنے نام اس کے بعد گروپ بی میں دوسرا مقام حاصل کرنے والے عبد المفتی ایس ایم سلمان مولانا عرفان ایس ایم وہ آئے اور اپنا انعام حاصل کرے۔ عبد المفتی ایس ایم۔ اس کے بعد گروپ بی میں تیسرا مقام حاصل کرنے والے منجاب جباپو ابن ابوالحسن علی جباپو وہ آئے اور اپنا انعام حاصل کرے۔ منا حسن منا حسن منا نامہ بولتے جائیے بازار بچے حیان شاہ بندری محمد سالم بٹوال سید عبید برماور محمد حسین مولوی محمد حسین مولوی حسین مولوی کے جو بھی رشتہ دار ہیں وہ آپ کے ان کا افریقہ صاحب افریقہ حسن صاحب تھے اور قاری صاحب کی آواز بھی تھی اور ایک بدو محمد صاحب کی آواز بھی تھی۔ تو اس طرح کئی ایک آوازیں میرے ذہن میں گونجتی تھی اور بالکل بچپن کے اندر قاری اقبال صاحب کے والد جناب ابو بکر دامدارو ان کی تشکیل کی اور یہ دعوت کا مؤثر ذریعہ ہے۔ علامہ اقبال نے شکوہ کیا تھا کہ فلسفہ اذان کی ضرورت ہے دنیا کے اندر تاکہ سوتوں کو جگایا جائے۔ الصلاۃ خیر مؤثر ذریعہ ہے اذان، اس کے لیے جو ہے مقابلہ بھی منعقد کیا گیا اور ان کے اندر جو آواز سنی ہمارے سمیع اللہ برماور صاحب کی بڑی اچھی آواز میں اذان دیتے تھے، ہمارے ساتھیوں میں تھے۔ تو اس طرح کئی جو ہے آدمیوں سے ہم نے اذان بڑی اچھی اذان کہنے والے یہاں بھی پیدا ہو چکے ہیں جنہوں نے اچھی اچھی اذانیں بہترین آواز کے اندر۔ قاری عبدالباسط کی اذان ایک زمانے میں بہت مشہور تھی اور پھر اس کے بعد حضراوی برادران جو ہے وہاں مکہ کے اندر جو ہے اذان دیتے ہیں تو ایک سما بن جاتا ہے۔ تو اس طرح تمام اب بھی یادگار اور پھر اب بھی جو ہے اس طرح کے لوگ موجود ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے کہ ننے معصوم بچوں کے اندر وہ جذبہ پیدا کیا جائے، اذان کے الفاظ بھی درست ہوں اور پھر اس کے بعد جو ہے اذان کی حسن صوت کے ساتھ بہترین یہی اذان گونجے گی اور دنیا کے اندر اسلامی انقلاب کا ذریعہ بن جائے
یہ اذان حقیقی معنی میں اذان جو ہے ایسی ہوگی جو سوچوں کو جگائے گی، اور پھر اس کے بعد دنیا اپنی جو ہے اللہ تعالیٰ کے نور سے روشن ہوگا، اور پھر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کرے ہماری یہ کوششیں برابر ہوں اور کامیاب ہوں، اور اذان کے حقیقی معنی میں جو اس کے جو حکم ہے اس کے اوپر توجہ دینے، غور خوض کرنے، اور پھر جو ہے اذان سے کہ یہ پوری گونج اٹھے پوری دنیا کے اندر، وہی اذان سنی، اور پھر علامہ اقبال کے بعد والوں کو گلا نہ ہو کہ سنی نہ بچپن میں تو بڑی خوشی ہوتی تھی۔ اور آج ہم نے یہ جو مولانا نے جیسے بتایا کہ دعوت سینٹر میں دعوتی پروگرام منعقد ہو گیا، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اذان کے بارے میں آپ کو 2-3 باتیں بتا کر میں اپنی باتیں ختم کروں گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بار کہا تھا کہ ان کی ملاقات کنورٹڈ مسلم سے، یعنی مسلمان جو لوگ ہو جاتے ہیں ان سے ان کی زیادہ ملاقات ہوتی ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہزاروں لوگوں کے کی زبان سے یہ سنا کہ انہوں نے اذان سن کر اسلام پر ایمان لائے۔ ان کا قول جو مسلم تھے جو مسلمان ہو گئے، تو اسی طرح ان کی ایک کلپ میں سن رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ کیرلا میں ایک پروگرام تھا، تو ذاکر نائک صاحب کو دعوت دی گئی تھی اس میں، تو ان سے پہلے ایک مقرر جو سیاست سے وابستہ تھے، تو ان کی تقریر 7 سے 10 سال کے بچوں کو بی گروپ میں اور 11 سے 15 سال کے بچوں کو یہ گروپ میں ہم نے 2 گروپ میں تقسیم کیا تھا۔ الحمدللہ تمام بچوں نے اس میں بھرپور حصہ لیا، بھرپور دلچسپی لی۔ ابتدا میں ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ بچے ہماری گزارش پر اتنا توجہ نہیں دیے، مگر آہستہ آہستہ بچوں نے اتنا نام دینا شروع کیا کہ ہم کو محسوس ہوا کہ بچے اس میں بڑی دلچسپی لے رہے۔ اس میں میں شکریہ ادا کرتا ہوں فکر و خبر کا کہ انہوں نے اس کو خبر کو وائرل کیا اور اپنا نوٹ اس میں لکھا، جس کی وجہ سے کافی بچوں تک یہ جو ہماری اذان مقابلہ ہے ان کا اخبار کا ان تک پہنچ چکا۔ عزیز بچوں، ہم نے سلسلہ اخبار یہاں پر قائم کیا ہے، اور اس میں ہم ننھے اور چھوٹے بچوں کو جماعت اسلامی کرناٹک کی جانب سے سلسلہ اخبار قائم کیا گیا ہے، اور ہر جگہ پر اس طرح کی یونٹیں قائم کی جاتی ہیں، جس میں بچوں کو دعائیں سکھائی جاتی ہیں، قرات سکھائی جاتی ہے، اذان سکھائی جاتی ہے، اخلاقیات سکھائی جاتی ہیں، کیسے زندگی گزاریں، آداب زندگی، اس طرح کی تمام چیزیں، ضروری چیزیں ان کو سکھائی جاتی ہیں اور ان کے ٹیلنٹ کو ابھارا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، ہم نے زیادہ انعامات میں زیادہ ہم نے نہیں رکھے، لیکن ہم بچوں کی ہمت افزائی کرنا چاہتے تھے۔ آپ دیکھیے یہاں پر بچوں کی کس طرح آزانیں تھی۔ اب یہ آزانیں تو بچوں کے لیے جو ٹیلنٹ رہتا ہے ان کو تفریح اور ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں صرف وہی نہیں ابھارتے ہیں، بلکہ ان کے دلچسپی کی جو چیزیں ہیں، کھیل ہے، یہاں پر ہمارا اوپر ایک بڑا میدان ہے، بڑا ہال ہے، عالی ہال ہے، وہاں پر ہم کو کھیل بھی کرنے کا موقع دیتے ہیں تاکہ وہ ان کے اندر جو دلچسپیاں ہیں وہ ان تمام دلچسپیوں کے اندر وہ حصہ لیں۔ تو میں تمام بچوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ضرور سلسلہ اخبار میں ضرور شامل ہو جائیں۔ جمعرات کو عصر کے بعد انشاءاللہ 5 بجے سے 6 بجے 6:30 بجے تک پروگرام رہے گا۔ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا، اس سے آپ کی صلاحیتیں ابھر کر سامنے آئیں گی۔ اور یہ جتنے بھی مصاحبین نے اس میں حصہ لیا ہے بچوں نے، ہم نے تمام بچوں کے ظاہر بات ہے کہ ہم نے 3 ممتحن کو رکھا تھا، اور پھر انہوں نے جیسے نمبرات دیے اس کی بنا پر اول، دوم اور سوم یہ اور بی میں ہم لوگوں نے تقسیم کیا، اور ہم نے صرف انہی کو لیا جن کے کوئی بیٹے اس مقابلے میں نہیں تھے۔
और जो जिनके औलाद है जिनके वो जो सबसे अलग थलग ऐसे लोग थे उन्हीं को मुमतहिन बनाया ताकि उसमें कोई जानिबदारी का इल्जाम न लगाया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बच्चों ने जो हिस्सा लिया और हर एक को हमारी ख्वाहिश है, जाहिर बात है कि हम किसी को मुंहजनी थोड़ी होती है, इसमें कोई दिल बर्दाश्त न हो कि हम फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं आए, हमारा नंबर पीछे रह गया। नहीं, आप फर्स्ट हैं, अल्लाह के नजदीक आप इंशाल्लाह कामयाब हैं। इसमें आप आगे बढ़े, इसमें हिम्मत न हारें और आगे बढ़ते रहें। आपके अंदर जो जज्बात हैं, आपकी सलाहियत है, उसको उभारते रहें। दूसरे और भी मैदान है, सिर्फ आजान नहीं है, किरात है, तकरीरी मुकाबला है। इन तमाम इंशाल्लाह तमाम स्टेज पर हम इंशाल्लाह आपको बुलाएंगे, मदऊ करेंगे। आप अपनी सलाहियतों को उभारें, आप गुलशन अखबार में हिस्सा लें और यहाँ पर बराबर आते रहें।